الحی القیوم کہ وہ ذات زندہ ہے، تو حی اس ذات کو کہتے ہیں جو خود بخود زندہ ہو، زندگی میں کسی کی محتاج نہ ہو۔ میں اور آپ بھی زندہ ہیں، لیکن ہم زندگی میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم صحت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم موت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہر حالت میں اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کی ذات الحی جو اپنی حیات میں کسی کی محتاج ذات نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کرتے رہے۔ میں نے غور سے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم۔ اس لیے بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر تنگی میں اسی ذات کو پکاریں جو ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، القیوم جس نے پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے، جو پوری کائنات کو چلانے والی ذات ہے، جس نے آسمان کو گرنے سے روکا ہے، زمین کو ختم ہونے سے روکا ہے، وہ ذات کیا ہے؟ الحی القیوم ذات ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین ایک مرتبہ حرم کی حدود کے اندر موجود تھے، تو علماء عرب نے سوال کیا۔ ہمارے اکابرین میں سے تھے مولانا محمد ادریس کاندھلوی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد عبداللہ درخاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح کئی اور بڑے بڑے ہمارے اکابرین موجود تھے۔ تو عرب کے علماء نے سوال یہ کیا کہ حرم کے دروازوں کو رات کو کھلا رکھا جاتا ہے اور دن کو رات کو کھلا رکھا جاتا ہے، جبکہ مسجد نبوی کے دروازوں کو رات کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کی دلیل قرآن سے بیان کیجیے۔ علماء نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر تو ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے۔ لیکن علماء عرب نے کہا کہ ہمیں دلیل چاہیے، اور دلیل بھی قرآن پاک سے۔ حضرت درخاسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خانہ کعبہ پر نظر دوڑائی تو فوری طور پر ان کے ذہن میں یہی آیت مبارکہ آ گئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور فرمایا حضرت درخاسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسجد نبوی کے دروازوں کو اس وجہ سے بند کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آرام فرما ہے، اللہ کے پیغمبر آرام فرما ہے، وہاں پر کوئی پہرے والا موجود نہیں ہے، اگرچہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ رب العزت ہر وقت موجود ہے، خود نگرانی کر رہا ہے۔ جیسے ابرہہ کے لشکر سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اس لیے خانہ کعبہ کے دروازوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ذات حی ہے، قیوم ہے، اس کے اوپر نیند تو دور کی بات ہے، وہاں پر تو اونگ کا بھی تصور نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ ایک حکمت ہے کہ وہ اپنے گھر کی خود نگرانی کر رہا ہے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے روضہ مبارک میں آرام فرما ہیں، سکون سے سوئے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے مسجد نبوی کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے دروازوں کو، مسجد حرم کے دروازوں کو کھلا چھوڑا جاتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو آسمان و زمین کی اشیاء کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ آج ہمارے دعوے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں بکری کی طرح کر رہے ہیں، لیکن آج یہ سانس اگر نکل جائے تو پھر مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا وارث کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس چیز کو ذہن کے اندر رکھ کر جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر دیکھیے اس کے کیا فوائد ہوں گے۔ یقینی بات ہے ہر وقت آخرت ہی سامنے ہوگی، دنیا سامنے نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ایک موت کا سلسلہ ہوگا، جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور جنت استقبال کر رہی ہوگی۔